علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ شادی وغیرہ میں آج ہمارے معاشرے میں جو بڑی خرابیاں نافذ ہو چکی ہیں، مطلب ایک جنرل ایک مطلق بات ہے یہ، جو لوگ بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، جو نہیں بچے اللہ انہیں بھی بچا۔ شادی بہت بڑی نعمت ہے، میرے آقا کی سنت ہے۔ فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ شادی نکاح کرنے والے کے رزق میں اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے، روزی ڈال دیتا ہے، شادی شدہ انسان کا مقام درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ آمین صاحب، ایک بڑی پیاری سنت جو سرکار کی سنت صحابہ کی، آج ہم نے اس نکاح کو اس شادی کو زحمت بنا کے رکھ دیا۔ ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین چھوڑ دیا۔ حدیث میں جو نکاح کے تعلق سے بات کی گئی، فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین لمالہا ولحسبہا ولدینہا ولجمالہا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ فرمایا نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ عام طور سے ہر قوم، یہود، نصار، غیر مسلم، مسلمان، سب صرف چار چیزیں دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ مال دیکھتے ہیں، حسب و نسب دیکھتے ہیں، حسن و جمال، خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ اس تین کی بات سرکار کر کے پھر آقا فرماتے میرے غلام، چار طریقے سے چار وجہ سے نکاح تو سب کرتے ہیں، لیکن تم کو چار وجہ سے نکاح نہیں کرنا۔ حضور فرماتے تم کو چار وجہ سے نکاح نہیں کرنا ہے، بلکہ فرماتے وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ۔ فرماتے آقا تم میرے ہو تو میری اپنی چاہت ہے کہ جو میرے اپنے لوگ ہیں وہ دین دیکھ کر نکاح کریں۔ یہ بات، یہ بشارت کوئی معمولی تھی؟ جو میرے اپنے لوگ تھے، خود اس پر عمل پہلے خود اپنے گھر سے ابتدا فرمایا۔ حضرات گرامی، ابتدا کا آغاز کیا تھا آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سیدہ مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا کے نکاح کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن جب مولا علی کی بات آئی تو حضور نے قبول فرمایا۔ اور بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے وقت اپنی بیٹی کا ہاتھ جب علی کے ہاتھ میں دیا تو فرمایا بیٹی میں نے اپنے خاندان میں سب سے زیادہ عزت دار مرد کے ساتھ تمہارا نکاح کیا، سب سے بڑا زاہد اور متقی شخص کے ساتھ تمہارا نکاح۔ حضرات گرامی، یہ ایک مشن، ایک حضور کی سنت، اس پر عمل کریں، اس کو کوشش میں لائیں۔ سب دیکھیں، آپ میں منع نہیں کرتا، وقت کے تقاضے حالات، لیکن آپ بہو کیسی لا رہے گھر میں، داماد کیسا ہے، ذرا اس کا رزق بھی دیکھ لیں، کوئی حرام طریقے سے کام تو نہیں کرتا۔ اللہ توفیق دے، یہ بھی دیکھنے کی توفیق دے دے کہ بے نمازی تو نہیں ہے۔ اگر یہ مزاج بن جائے تو پھر معاشرے میں بڑے لوگ نمازی بن جائیں کہ بے نمازی کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے۔ ہاں، یہ مزاج بناؤ بناؤ میرے بھائی، بناؤ، بڑے انعام آنے والے ہیں قبر میں اس کی وجہ سے، ورنہ نسلوں سے دین چلا جائے گا۔ دنیا بہت سازشیں رچ رہی ہے آپ کی، جس دن یہ مزاج بن جائے گا ہمارا تو ہمارے گھروں میں دین، نسلوں میں اسلام چلے گا، نسلوں میں اسلام چلے گا، نسلیں مہکیں گی۔ پھر تو گھر کا گھر کہے گا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ اپنے آپ کو بنا لیا، ورنہ چاہے جس طرح رہو گے دنیا سے جائے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے آپ کو سنوار لیا جائے، سجائے۔ یہ دنیا فانی دنیا ہے۔ 11ویں شب ہے غوث پاک کی، سرکار غوث آدم بڑے پیر دستگیر تقریر کرتے کرتے اکثر کہتے تھے لوگوں کیا ہو گیا؟ قبرستان جاتے ہو جا کے دیکھ لیا کرو، قبروں کے اندر جانتے ہو کون لوگ ہیں؟ تم سے زیادہ لوگ خوبصورت لوگ ہیں، تم سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں، تم سے زیادہ قیمتی کپڑے پہنتے تھے، تم سے زیادہ سچ سنور کے چلا کرتے تھے، تم سے بڑے بڑے مکانات، ان کے پاس بڑے بڑے محلات تھے، ان کی بیویوں کے پاس تم سے زیادہ قیمتی زیور تھے، لیکن آج قبروں میں ایسے مٹ گئے کہ مٹی نے ہڈیوں کے وجود کو بھی چاٹ لیا، ان کا نشان نہیں باقی ہے، نام نہیں باقی ہے۔ کس بات پر اتراتے ہو، کس بات پر فخر کرتے ہو؟ تم یہ اگر دیکھ کر کے بھی عبرت نہیں حاصل کرتے تو یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ پھر فرماتے بڑے پیر نصیحت کم لوگ پکڑتے ہیں، لیکن وہی عقل مند لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ وہی عقل مند لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔
اب تو رمضان شریف میں میں نے بہت سے لوگوں سے سنا کہتے تھے اب تو یقین نہیں ہو رہا ہے صبح ہو گئی شام ہوگی کہ نہیں. ہم نے کہا کم سے کم یہ فکر تو پیدا ہو گئی. اللہ نے بھیجا ہی وبا اس لیے. یہی زندگی میرے مصطفیٰ نے عطا کیا تھا, صبح کرنا تو شام کا انتظار ہے. اور ہم نے تو سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. ہم نے تو صدیوں تو امید کر لی کہ ہم کو جانا ہی نہیں دنیا سے, ہم کو جانا ہی نہیں ہے دنیا سے. ارے جو سوچ ڈر سے کورونا یا بلا کے ڈر سے جو فکر پیدا ہوئی تھی 1500 برس پہلے مدینے کے سرکار نے یہی فکر دیا تھا. حالات اسی لیے کروٹ بدل گئی, یہی فکر دیا تھا. لیکن 2-4 دن سے حالات اچھے بنے ہیں الحمدللہ. کچھ اللہ سلامت رکھے. جو لوگ گھر میں سلامت ہیں سب سلامت ہیں. آپ تو اپنے ہیں, میں تو غیروں کے لیے بھی اس مسئلے پر دعا کرتا ہوں. ہر شخص RSS نہیں, ہر شخص اسرائیل اور یہودی نہیں, اس میں بھی کچھ نارمل طبیعت کے لوگ, اللہ انہیں ہدایت دے. اور وہ بھی کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اللہ انہیں شفا دے. آمین. انسانیت سے نفرت نہیں, ہم تو خدمت کرنے والے, اسلام تو خدمت کرنے کا مقام. حضرات گرامی وقار, اس لیے ہر شخص RSS کا ٹپوری نہیں ہے. رہی بات ہے ایمان کی حلاوت, اس کی مٹھاس, ابھی اللہ اس کو ہدایت دے. ہم دعا کریں گے میرے آقا نے پتھر برسانے والے کے لیے دعا کی. تو اگر وہ بھی بیمار ہے تو اللہ انہیں شفا دے. اسپتالوں میں جہاں بھی ہے تو اللہ صحت و عافیت سلامتی کے ساتھ گھر لائے. غریب نواز کا ملک اللہ امن و امان قائم فرمائے. لیکن میرے دوستو کہنے کا مطلب یہ کہ اب دیکھیں 2-4 دن سے ہم پھر بے فکر ہو گئے. رمضان شریف ختم ہوا, مسجدیں خالی ہو گئی. حالانکہ رمضان میں روزہ فرض تھا, نماز ہر دن فرض ہے, نماز ہر دن فرض ہے. رب نے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. رمضان میں اللہ تعالیٰ دل کو نور سے معمور کر دیتا ہے. بڑی برکت والے مہینے, وہ راتیں گئی, اب اس کو زندگی ہوگی پائے گا. پھر وہ سحری کی لمحات, وہ افطار کے وقت دعاؤں کی مقبولیت, وہ روحانیت کا ماحول, وہ نور کا سما, وہ فضائیں, وہ عبادات کی لذتیں, وہ تلاوات کی برکتیں. اب تو مطلب جس کو زندگی ملے گی, اللہ زندگی وفا کرے, رمضان شریف آئے. رمضان میں دل سیدھا ہو جاتا, دل میں نور مل جاتا. تو بزرگوں کا معمول رہا جب رمضان شریف ختم ہوتا تو اس دعا کو کثرت سے مانگتے, اے ہمارے رب, ہمارے دل کو سیدھا کرنے کے بعد اب اسے ٹیڑھا نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ہدایت کے بعد, سیدھا کرنے کے بعد اب اسے ٹیڑھا نہ کر. جس طرح یہ رمضان میں تیری طرف لو لگایا تھا, اسی طرح رمضان کے بعد ہر دن, ہر شام, ہر صبح تیری طرف لو لگایا. انک انت الوہاب, بے شک تو جب دینے پر آتا ہے تو بے حساب عطا کرتا ہے. بے حساب ایمان کو تقویت دیتا ہے, تقوی کا خوف کا خزانہ دیتا ہے, عشق رسول دیتا ہے, تلاوات کی برکتیں دیتا ہے, لذتیں دیتا ہے. تو دینے پر آتا ہے. لیکن ہم کوشش نہیں کرتے, اپنے رب سے مانگتے بھی نہیں, مانگنے میں بھی ہم بخل کرتے ہیں. میرا رب سخی ہے, دینے والا ہے, لیکن ہم مانگنے میں بھی بخل کرتے ہیں. اس لیے اس کو لازم پکڑیں. اور بس ایک روایت دیکھ لیں نکاح کے تعلق سے, بڑی مان افروز واقعات ہے. اس معیار کے لوگ تو ہم نہیں ہیں. یہ نہ سمجھیے گا مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن اللہ توفیق دے, یہ ہو جائے تو بڑا اچھا. یہ توکل, یہ اعتماد, یہ ہو جائے بڑا اچھا. بڑے لوگوں کی بات ہے, بڑوں کی بات ہم کرتے ہیں اس لیے تاکہ بڑے لوگوں کے نالین کی خیرات مل جائے, کچھ برکتیں, کچھ بھی مل جائے. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں, اور اللہ کے ولی تھے, اور بادشاہ بھی تھے. بادشاہ بھی تھے, دولت درہم و دینار کے انبار تھے آپ کے گھر پہ. آپ کی ایک بیٹی تھی, بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے آ رہے تھے آپ کی بیٹی کے. تو ایک دن ایک ملک کے شہزادے کے ساتھ بیٹی کا رشتہ, تو آپ نے رشتہ قبول نہ کر کے کچھ دن کی مہلت طلب کیا, کہا مجھے مہلت دے دو. یہ کہہ کر کے آپ خود رشتہ تلاش کرنے لگے. آپ جانتے ہیں رشتہ تلاش کرنے میں کہاں جاتے تھے؟ ہم لوگ کہاں جاتے ہیں؟ بڑے بڑے محلوں میں, بڑے بڑے گھروں میں, زمین جائیداد, یہ وہ ساری چیزیں دیکھتے. وہ داماد ڈھونڈنے کے لیے مسجد میں جایا کرتے تھے. داماد تلاش کرنے مسجد جاتے تھے. مسجد, یہ مسجد بڑی پیاری جگہ ہے, مسجدوں میں جایا کرتے. حدیث شریف میں آیا ایمان والوں کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا. کہا اگر زمین کے اوپر عذاب نازل ہو جائے تو اہل مسجد ہی پناہ پائیں گے, ورنہ سب ہلاک. جو مسجد میں بیٹھے وہ محفوظ ہو جائیں گے.
اور اس لیے جایا کرو. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا آپ نماز پڑھنے جایا کرو, خالی وقت پر 5 بار مسجد چلے جاؤ. میں کہوں نماز قائم کرنے, نماز پڑھنے چلے جاؤ, تو میں یہ نہیں کہتا آپ خالی مسجد جایا کرو, بس وضو کر کے بیٹھ جایا کرو, امام جیسے کرے ویسے کر لیا کرو. کیونکہ نماز کربڑا والے پڑھ گئے, غوث پاک پڑھ گئے, غریب نواز پڑھ گئے. کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ تک کہہ دیا کرو کہ لبیک لبیک اللہم لبیک, اللہ گنہگار تو ہوں لیکن حاضر ہوں تیرے دربار میں, حاضر ہوں. اپنی حاضری تو دے دیا کرو, اپنی پیشی پہ حاضر تو ہو جائے. یہ حاضری ہی رشتے کی محبت کے لیے کافی ہے. نماز تو پڑھ گئے, جب امام اعظم 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے فارغ ہوئے, نماز تو ان کی تھی. ہم لوگ تو حاضری دیتے ہیں, اللہ وہ حاضری قبول کر لے. اللہ کا حاضری بھی نہیں, کورٹ کی تاریخ سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اگر نہ جائیں گے تو کیس ہار جائیں گے, مقدمہ ہار جائیں گے. مسجد کی حاضری چھوٹی, ڈر نہیں لگتا قیامت میں کیا کرو گے, ایک دن 50,000 برس کا کیا کرو گے. اس لیے میرے دوستو اس کی فکر کریں. تو شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ مسجد جاتے تھے. ایک دن دیکھا ظہر کی نماز میں ایک جوان, خوبصورت جوان, لیکن وضع قطع لباس سے بڑا غریب دکھ رہا تھا, لیکن نماز جو وہ پڑھ رہا تھا انداز بڑا نرالا تھا. اللہ والے جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں نا, نماز دیکھیے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں تو ایک جیسا انسان ہوگا, لیکن اولیاء کی نگاہ دیکھتی نا وہ کتنا خشوع خضوع سے, کتنا رب سے جڑ کر عبادت کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ سے جڑ کے عبادت کرنا. الحمدللہ رب العالمین, ہم کلام خدا سے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اور دل اس کا خدا کے خوف میں جھکا ہوا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ کہہ کر جب وہ رب سے مدد مانگ رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے وجود کا ایک ایک حصہ خدا کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرے. جب وہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے, اللہ سے سچائی کا راستہ مانگ رہا ہے, تو ایسا لگ رہا ہے بڑا طلب کا مانگ رہا ہے. یہ راستہ ہی سب کچھ ہے, اس کا انداز بتا. حضرات گرامی وقار, تو یہ ظاہر میں قیام تو سب کا ایک جیسا ہے, لیکن اندر کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے, اور اندر جتنی اعلیٰ پیمانے کی کیفیت ہوگی انعام بھی اتنا اعلیٰ پیمانے کا. ہاں, آپ کے خشوع خضوع پر نماز کے انعامات ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو بہرحال جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ اس کے قریب گئے, کہا بیٹے کہاں رہتے ہو؟ کہا نہیں رہتا ہوں. کہا شادی ہوئی ہے تمہاری؟ تو مسکرایا, کہا حضور میں جانتا نہیں آپ کون ہیں, میں بہت غریب آدمی, میرے ساتھ کون اپنی بیٹی کی شادی کرے گا؟ میں غریب آدمی, میرے ساتھ اپنی بیٹی کون دے گا نکاح؟ روز کنواں کھود کے روز پانی پیتا ہوں. تو کہا بیٹے تم غریب نہیں ہو, تمہارے پاس وہ دولت ہے, جب سارے دولت والے مجبور محتاج ہوں گے تب تمہاری دولت نور بن کر چمکے گی. تمہارے پاس تو وہ دولت ہے, وہ سرمایہ ہے کہ یہی اصل دولت ہے. کہا حضور میں نے سمجھا نہیں. کہا آپ نہیں سمجھے, اللہ سلامت رکھے, لیکن میں سمجھا. کہا شادی کرو گے؟ کہا میرے ساتھ کون کرے گا؟ پھر آپ پوچھتے ہیں. کہا اگر شیخ کرمانی اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کریں تو قبول کرو گے؟ تو کہا آپ بھی عجیب آدمی, شیخ کرمانی کے گھر بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے آ رہے ہیں, وہ سب کے رد کر دے رہے ہیں, مجھ غریب کو اپنی بیٹی دیں گے, مجھ جیسے غریب کو اپنی بیٹی دیں گے؟ تو کہا اگر دے تو قبول کرو گے؟ کہا اگر دیں گے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ تو کہا پھر تیار ہو جاؤ. کہا ارے آپ بھی پہلے ان سے بات کرو. کہا بیٹا کوئی اور نہیں, میں ہی شیخ کرمانی. کہا آپ بھی اتنے بڑے اللہ والے ہو کے مذاق کرتے ہو؟ کہا بیٹا اللہ والے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے, اگر مذاق ہے تو سچ ہے. یہ اولیاء ہیں, زبان پاک ہوتی دل پاک ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ, ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جو دل میں بھی جھوٹ نہ آئے, مذاق بھی کرے تو سچائی ہے, صداقت کرے. یہ نیک لوگ ہیں. حضرات گرامی وقار, کچھ پیسے نکال کے دیا, کہا جاؤ خوشبو لے لو, کچھ شادی کے سامان لے لو, مسجد میں آ جاؤ, میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں. بیٹی سے جا کر اجازت لیا اور آ کر کے مسجد میں حجاب و قبول کروا دیا, اور دعائیں برکت دیا. اپنی بیٹی کو داماد کے ہاتھ میں دیا, اور داماد لے کر جب بیٹی کو چلے تو بالکل وہی جملہ استعمال فرمایا جو مدینے میں سرکار نے فرمایا تھا. آقا نے کہا تھا علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سیدہ کے کہا اپنے خاندان کے سب سے زیادہ عزت و شرف بلند شخص کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے. اور آج شیخ کرمانی کہتے ہیں بیٹی میں نے اپنے شہر کے سب سے زیادہ پرہیزگار شخص کے ساتھ تمہارا نکاح کیا. بیٹی سسرال آ گئی, شوہر رات کو حجرہ عروسی میں داخل ہوا,
سلام کلام بات چیت کے بعد بیٹی نے دیکھا کہ گھر کے کونے پر کھجور کے چھپر کے نیچے ایک مٹی کی سراہی رکھی ہوئی ہے، مٹکا، اس پر ایک مٹی کی پیالی تھی، اس پہ ایک سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے۔ تو دلہن اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ میرے سرتاج یہ کیا ہے؟ کہا یہ روٹی ہے۔ کہا یہ روٹی یہاں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہا یہ روٹی ہم صبح سحری کے لیے، یہ کل کے لیے ہے، شام کا وقت ہے، کل اسے استعمال کریں گے۔ اتنا کہنا تھا، کہا ارے میرے والد نے اتنا غلط فیصلہ کیسے لے لیا؟ جب اس نے لفظ کل کا استعمال کیا تو کہا میرے والد نے اتنا غلط فیصلہ کیسے لے لیا؟ کہا مطلب سمجھا نہیں؟ کہا میں آپ کے ساتھ نہیں رہ پاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے نوجوان، میں نے تو پہلے ہی آپ کے والد سے کہا تھا تمہاری بیٹی میرے گھر نہ رہ پائے۔ بادشاہ وقت کی بیٹی جس کے گھر اتنی فراوانی ہو، وہ میرے گھر روٹی کے ٹکڑوں پر، سوکھی روٹی پر قناعت کہاں کرتا؟ جب اتنا سنا تب دلہن نے کہا لگتا ہے میرے مفہوم کو میرے شوہر نے نہیں سمجھا۔ کہا میرا کہنے کا مقصد سمجھیے، میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں رہ پاؤں گی؟ میرے والد نے اتنا غلط فیصلہ لے لیا۔ میرے والد نے کہا تھا کہ بیٹی تمہارا نکاح شہر کے سب سے زیادہ پرہیزگار شخص کے ساتھ کیا ہے، لیکن میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہ کون سی پرہیزگاری ہے جس گھر میں کل کا کھانا رکھا؟ اب بات کو سمجھے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش۔ توکل پر اعتماد، دین مصطفیٰ کیا ہے؟ آج تو نسلن در نسلوں تلک کا انتظام ہے، شکر بھی نہ شکری۔ آج بینکوں میں 10 نسلوں کا انتظام رکھا ہوا ہے۔ اتنی زمینیں ہم نے خرید رکھی ہے کہ اگر 10-20 نسلوں تلک وہ تقسیم ہوتی رہے وراثت میں تو ختم نہ ہو۔ اتنے اناج گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، 2-4 سال تک کھیتی نہ ہو تو پھر بھی ختم نہ ہو، لیکن اس کے بعد بھی لفظ پر ناشکری، زبان پر ناشکری۔ حضرات گرامی فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ یہ خود رب نے فرمایا، زیادہ تر ناشکر انسان۔ حضرات گرامی وقار، تو اس لیے میرے دوستو آؤ ذرا دیکھو، جب اتنا کہا میرے والد نے اتنا غلط فیصلہ کیسے لیا؟ آپ کو معلوم ہے جس شہر میں آپ رہتے ہو کیا کوئی بھوکا نہیں ہے اس شہر میں؟ اس شہر میں کیا سب کھانا کھا کے سو رہے ہیں؟ اس شہر میں کیا پرندے نہیں رہتے؟ اس شہر میں کیا بلیاں نہیں ہیں؟ اگر گھر میں کھانا رکھا ہوا ہے تو ہمارے نزدیک وہ کھانا رکھنا جائز نہیں ہے جس شہر کے غریب بچے بھوکے سو رہے ہو اور گھر کے اندر ایک سوکھی روٹی۔ رب پر اعتماد نہیں ہے جو خدا پوری کائنات کو پالنے والا ہے، کیا کل ہمیں وہ روٹی نہیں دے گا؟ اعتماد نہیں ہے خدا کی ذات پر۔ وہ خدا وہ ہے ہمارا جو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ، وہ خدا وہ ہے ہمارا جس نے ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کو گلزار کر دیا، وہ خدا وہ ہے ہمارا کہ جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا میں پرواز کر دیا، وہ خدا وہ ہے ہمارا جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی روزی دیا، وہ خدا وہ ہے ہمارا جس نے محمد الرسول اللہ کی غار ثور میں حفاظت کی، وہ خدا وہ ہے ہمارا جس نے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر خنجر کو چلنے سے منع کر دیا۔ اس پاورفل طاقتور قدرت والی ذات پر اعتماد کمزور ہے، کیسے پرہیزگار ہوا؟ کمزوری کا اعتماد وہاں ہو جب کوئی شخصیت کمزور ہو۔ بات سنیے گا، لگتی بات ہے، اللہ مجھے بھی توفیق، ہم سب کو توفیق دے، بڑے کمزور لوگ، لیکن یہ شیطان وسوسے ڈالتا۔ کمزوری کا اعتماد وہاں ہو کہ جب کسی شخصیت پر دو پہلوان کی لڑائی ہے، اگر پہلوان سامنے والا کمزور ہے، آپ پتہ نہیں وہ جیتتا ہے کہ نہیں، کیا کر پائے گا، کہیں ایسا نہ ہو، تو وہاں تو معاملہ ہو سکتا ہے۔ جو ذات اتنی پاورفل کہے کن تو 18,000 عالم پیدا ہو، جو کہے کن تو جو صرف 7 دن میں زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کر دے، جس کی شان یہ ہو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر، جس کی شان یہ ہے کہ ابھی کن کہہ دے تو قبر کے سارے مردے بھاگنے لگے، جس کی شان یہ ہے وہ چاہے تو 1 سیکنڈ سے بھی کم تر حصے پر زمین آسمان بن جائے، آسمان زمین بن جائے، وہ خدا کی ذات، سجدے کے لائق، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات، اور اس کے بعد بھی اس کی ذات پر اعتماد کمزور ہے۔ کیسے ہم کو روزی ملے گی، کیسے کیا ہوگا، کیسے کیا ہوگا؟ وہ مسبب الاسباب ہے، سبب خود بناتا ہے، طاقت اس کی یہ ہے کہ بے سبب بھی دے دے۔ حضرات گرامی بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں۔ جب اتنا وہ سنا
تو وہ رونے لگا، رو کر کہتا ہے اپنی بیوی سے مجھے معاف کر دو، میں نہیں سمجھا تھا کہ تقوی کا معیار کیا ہے، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں۔ بیٹا ماں کے قدم کو چومتا ہے، یہ تو میں نے دیکھا ہے، حدیث شریف ہے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ کے قدم کو چومتا ہے، لیکن میں نے کبھی ایسا نہ سنا نہ پڑھا کہ کوئی مرد، کوئی شوہر اپنی بیوی کے قدم چومنے کے لیے بے قرار۔ آج میرا جی چاہتا ہے بیوی بعد میں ہو، تم میرے لیے معلمہ اور رہبر بن کر پہلے آئے۔ پھر شیخ کرمانی کی خانقاہ کی طرف رک کر کے کہا سلام ہو آپ پر، آپ نے مجھے بیوی نہیں معلمہ دیا ہے، اور اب سمجھ میں آیا آپ نے کہا بیٹی شہر کے پرہیزگار شخص کے ساتھ نکاح کیا ہے، مطلب میں پرہیزگار نہیں تھا، پرہیزگار بننے کے لیے راہ آپ نے پہنچا، کیونکہ جو یہ کہتے اللہ والے وہی ہوتا ہے، یہ جو کہیں وہی ہوتا ہے۔ پھر اس کی آنکھیں نم ہوئی، وہ روتا ہوا اپنی رخ کو مدینے پاک کی طرف کیا، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے کہا اے گنبد خضرا کے مکی، سلام ہو آپ پر یا رحمت للعالمین، سلام ہو آپ پر۔ جب شیخ کرمانی کی بیٹی کی پرہیزگاری، توکل پر اعتماد، اس کے زہد کا یہ عالم ہے، تو آپ کی بیٹی فاطمہ کا عالم کیا ہوگا؟ سیدہ اس کے آنچل کو نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام۔ تو سب کچھ دیکھ لیا کرو، دین بھی دیکھ لیا کرو، اپنی بساط کے مطابق دیکھ لیا کرو۔ یہ تو اعلیٰ پیمانے بڑے لوگ ہیں، اللہ ان کے نالے ان کے خیرات، لیکن کم سے کم جو فرائض و واجبات میں سے اسے تو دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پلس ہم برائیوں سے بچیں، شادی اور نکاح اور تمام چیزوں میں جو بری رسمات ہیں اسے ہم دور کریں، نکاح کو بافیض بنائیں، نکاح کو برکت بنائیں، زندگی کا ایک نیا موڑ شروع ہوتا ہے، آنے والی نسلوں کو عشق رسول کی شمع ملے ہوئے لے کر کائنات میں آئیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ نکاح کو پورا سنت رسول کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، غریبوں پر ظلم نہ ہو، ستم نہ ہو کمزوروں پر، کسی بیٹی کے غریب باپ پر لوڈ نہ بنے برات والے، یہ اسلامی نظریات کے خلاف ہے، اس کے اصول کے خلاف۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے ہم لوگوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے آئے ہیں، لوگوں پر بوجھ بننے نہیں آئے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ شرعی رسول کو قائم لائیں۔